بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ آج کی خاص خبریں حکومت اور اتحادی جماعت کے اور اپوزیشن کے ایک دوسرے کے خلاف سخت جملے۔ فواد چودھری صاحب نے فرمایا ہے، دیکھتے ہیں کسی کے ماں کے لال میں یہ دم ہے کہ وہ 10 لاکھ لوگوں کو کراس کر کے اور وزیر اعظم عمران خان کے اگینسٹ ووٹ دے کے آ جائے۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ آپ ڈنڈے اپنے تیار رکھیں اور ان کو تیل بھی لگا کے رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری شجاعت صاحب نے بہت سینسیبل بات کی ہے کہ یہ تصادم کی طرف نہ جائیں، دونوں کو یہ دھرنے نہیں دینے چاہیے، اس سے ملک میں انتشار پیدا ہوگا۔ آج فیڈرل منسٹر انٹیریئر نے کہا ہے کہ مختارہ گلوت گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از کوکنگ بیہائنڈ۔ اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ سب جتنے بھی اپوزیشن کے لیڈرشپ ہے اور گورنمنٹ کے جو فرنٹ پیج کے مینیجرز ہیں وہ میٹنگ کھیل رہے ہیں۔ اس میں ہونا کیا ہے؟ 28 تاریخ کو کیا وزیر اعظم عمران خان کے اگینسٹ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی؟ اس کے لیے ہمارے ساتھ مستند پینل ہے۔ علی راشد صاحب ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہیں جو سینئر اینالسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، کونسل جنرل ہیں موراکو کے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں۔ آج ہم پی ایم ایل این پہ بات کریں گے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہمارے دوست، ہمارے عزیز، ہمارے پرانے ساتھی شہزاد قریشی صاحب پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں، یہاں ڈیفینس کے بہت ایکٹیو اور کام کرنے والے ہیں۔ آج تھوڑے سے جو ہے نا وہ گھبرائے ہوئے ہیں، تھک بھی گئے اوپر چڑھنے میں آتے آتے۔ شہزاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے علی راشد صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، کیا زرداری صاحب نے ساری جو گیملنگ تھی وہ ڈیل تھی وہ پیسے دے کے لوگوں کو آپ نے خرید لیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پیسے دینے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آئی تھنک خان صاحب کے جو لوگ ہیں اور اتحادی ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ان سے اتنے تنگ تھے کہ خود ہی چھوڑ کے آ گئے، اور اتحادیوں کے بغیر بھی ہمارے نمبر پورے تھے، ہم نے واضح طور پہ پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ مگر آپ فرق دیکھیں کہ ان کے اتحادی جو ہیں، خان صاحب خود چل کے اپنے اتحادیوں کے پاس بہادر آباد جاتے ہیں MQM سے ملنے، اور ان کے اتحادی خود فلائٹ لے کے اسلام آباد آتے ہیں زرداری صاحب سے ملنے۔ یہ فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو واضح طور پہ ہے، یہاں کوئی ڈیل نہیں چل رہی۔ آئی تھنک سب کو اپنے حلقوں میں جانا ہے، سب اپنی سیاست دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور مہنگائی کی وجہ سے ریجیکٹ کر چکی ہے عوام، اور کوئی ان کے ساتھ رہتے ہوئے واپس الیکشن میں اور واپس نہیں جا سکتا۔ ان کو اپنی سیاست بچانی ہے، اس لیے وہ اپنی راہیں جدا کر رہے ہیں ان سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے تحریک کا پیپلز پارٹی کا یہ سب سے پہلا موقف تھا کہ ہم ان ہاؤس چینج لائیں؟ باقی جو پی ڈی ایم کے ممبران تھے، جو لیڈرشپ تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم دھرنے دیں، پیپلز پارٹی اس پہ ایگری نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ یہ جس کو لیڈ زرداری صاحب کر رہے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی سکسیسفل موو ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ہم تو فرسٹ ڈے سے اسی چیز پہ تھے کہ اس چیز کو اس طرح ہونا چاہیے، اور دیر آئے درست ہے۔ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں سیاسی اب اسی پیج پہ آ چکے ہیں، اور مگر پی ٹی آئی کا یہاں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کا عمل ان کی طرف سے آ رہا ہے، کچھ سر پیر نہیں ہے۔ کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ لے کے آ جائیں گے باہر، دھمکیاں دی جا رہے ہیں، عمران خان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں یہ، اور ان کے انٹرنل لوگ فیصل واوڈہ آ کے عمران خان صاحب کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو بزدل، کائر اور مسلیڈ کر رہے ہیں خان صاحب کو۔ وہ کہہ رہے ہیں پھر آپ کسی کو منانا چاہیں، آپ منانا چاہتے ہیں تو آپ جا کے ان سے اچھی بات کرتے ہیں، تھوڑی خوشامد کرتے ہیں، الٹا آپ منانے کے بجائے اسد عمر صاحب ہو گئے، شیخ رشید، اسی چودھری شجاعت کی پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ جی 5 سیٹوں کے ساتھ جو چاہتے ہیں کہ ان کو سی ایم شپ مل جائے پنجاب کے، ان کا مذاق اڑانا، ان کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنا۔ مطلب ان کی سیاست کا سر پیر کچھ نہیں ہے۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ بڑی بات ہے کہ 4 سال بھی انہوں نے نکال لیے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ دے شوڈ پیک اپ اینڈ لیو، اور بہت جلدی ہونے والا ہے۔ ہم اس پہ شہزاد قریشی صاحب سے بات کریں گے۔ مرزا اشتیاق بیگ صاحب، آپ کی جو پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ ہے ان سے سب سے رابطے میں ہوتے ہیں، ایون آپ جو فارمر پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب، ان سے بھی آپ کی حالیہ ملاقات ہوئی۔ اس وقت لنڈن سے کیا خبریں ہیں؟ لنڈن میں کس سے ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیے، لنڈن سے یہ ہوا کہ آنے سے پہلے بھی آج میری وہاں پہ بات ہوئی تھی، اور سب سے بڑی جو نئی ایک پیش رفت لنڈن میں ہوئی ہے،
حلیم صدیقی صاحب جب یہاں سے گئے تو اس طرح کا امپریشن دے کے گئے کہ وہ وہاں پہ جہانگیر ترین کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اور مشورے کے لیے جا رہے ہیں، اور 3 گھنٹے ان کی ملاقات رہی ہے میاں صاحب سے، میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف صاحب سے. ہاں جی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سر میں اور میرے ساتھ جتنے بھی ایم پی ایس ہیں، لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ 40 ہیں 30 ہیں 20 ہیں، جو بھی ہیں وہ حاضر ہیں آپ کے لیے، اور مجھے کوئی آپ سے پوزیشن نہیں چاہیے اور میں جوائن کرنا چاہ رہا ہوں. اور انہوں نے معافی مانگی میاں صاحب سے، اور انہوں نے ایک لفظ کہا کہ سر وکٹم تو میں خود ہوں، جتنے میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں گی، اور وہ کنونس کرنے میں تیار ہوا اس چیز کے. تو دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہو رہی ہے، اور آج میری لاہور کے اندر جو بات ہوئی ان لوگوں سے جو نواز شریف کے رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا اشتیاق صاحب ڈیلی 5 سے 10 ایم پی ایس ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ملاقات کروا دیجئے آپ شہباز شریف صاحب کے ساتھ. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کے اگر آپ سیاست کی طرف دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں جب وہ ٹائٹینک ڈوب رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کودنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، پنجاب کی تھوڑی سی ایک سیاست جو ہے وہ مختلف ہے، ان اے سینس کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ کل کو اگر الیکشنز ہوتا ہے، جتنے بھی پول وہاں پہ آئے ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ نون کافی آگے ہے، تو ان کو ڈر یہ ہے کہ جی ہماری سیاست تو ختم ہو جائے گی. اچھا، پیسے نہیں مانگ رہے، جیسے ابھی آپ نے علی صاحب سے یہ کہا کہ آپ پیسے دے رہے ہیں، پیسے سے زیادہ اب یہ کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ بھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، کہ سرائکی ایریا کے اندر آپ ہمیں کتنی سیٹس دیں گے، کتنوں کو ہمارے ٹکٹ دیں گے. اور ہم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ سیاسی لوگ ہیں اور کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں اپنی سیاست، دے کین ناٹ سیٹ 5 ایئرس آؤٹ سائڈ آف دا رنگ، مطلب تو یہ پوزیشن ہے. اب آ جائیں جیسے آپ نے انٹرو میں کہا ہے، ایز آن ٹوڈے نہ ہمیں جناب ان کی ضرورت ہے اپنا کاف لیگ کی، نہ کسی اور کی، نہ اتحادیوں کی، کیونکہ 20 سے زیادہ لوگوں کو میاں صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اکوموڈیٹ کر لیں گے، تو وہ تو تیار ہی ہیں ووٹ دینے کے لیے. ہمیں شاید 11 ووٹوں کی وہاں پہ ضرورت ہے. مگر میں جو دیکھ رہا ہوں کہ سچویشن ایک تصادم کی طرف جا رہی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ عمران صاحب اپنے ٹائیگر فورس کو انوائٹ کرتے ہیں وہاں پہ، اور JEOI اپنے ڈنڈا بردار کو بلاتا ہے، اور لاہور بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے، وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں، تو تصادم اگر ہو جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس میں کوئی جعلی نقصان وغیرہ ہو جاتا ہے، تو دیکھیے اس بات کو آپ رد نہیں کر سکتے. اس ملک میں جب بھی مارشل لا وغیرہ لگے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ سچویشن اسی طرح کی خراب ہوئی ہے. بھٹو صاحب کا جب یہ تھا کہ بات چیت بھی ہو گئی تھی، اس کے باوجود پھر آپ نے دیکھا صرف اس وقت ہڈل یہ آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ ہماری فائنینشیل پوزیشن صحیح نہیں ہے، اور دنیا میں اتنی پرابلمز چل رہی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ مارشل لا آتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے بہت سوسائڈل اس وقت ہوگا. رائٹ. اچھا، میرے پاس ایک خبر ہے، ایک تو جو آج سہیل رائے صاحب کا آرٹیکل ہے اس نے بھی لکھا ہے کہ جو اندر کی سیٹنگ ہے وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو پرائم منسٹر کی سیٹ دے رہے ہیں. بالکل. جو اسپیکر کی سیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کو مل رہی ہے، اس کا نام بھی آ گیا ہے. جو MQM کے لیے ہے، MQM گورنر کے لیے ایگری نہیں ہو رہی ہے. MQM کہہ رہی ہے کہ گورنر آپ PMLN کو دے دیں، اور گورنر کے لیے آپ کا نام آ رہا ہے. تو اس میں کوئی ہے؟ دیکھیں 2-4 کالز میرے پاس آئی تھیں اس سلسلے کے اندر. اٹ از سوئچڈ آف میری قیادت اگر وہ مجھے اس چیز کے لیے کر رہی ہے، مگر ابھی آئی تھنک ٹو ارلی ٹو سے ریزن بینگ کہ ابھی دیکھیے جو میرے پاس لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب انشاءاللہ another 10-12 days he will be the prime minister. یہ آپ کو شہزاد بھائی کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں؟ سر چھوٹے بھائی ہیں ہمارے ماشاءاللہ. اچھا، خورشید شاہ صاحب جو ہے ان کا نام آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں، اسپیکر نیشنل اسمبلی کے لیے. سینٹ دی جا رہی ہے اپنا ان کو مولانا صاحب کو، ان کے شاید بیٹے ہیں یا ان کے کوئی بھائی بھی ہیں نا سینٹ کے اندر کوئی، ہاں ان کو دی جائے گی کہ جی آپ کسی کو بھی وہ کر لیں. اسمبلیز ڈیزالو نہیں ہوں گی، یعنی کہ سندھ کے اسمبلی یہ ٹینیور آپ پورا کریں گے. وہ چودھری صاحب نے اس نے کہا کہ اسمبلیاں پوری، اور ایز آن ٹوڈے چودھری صاحب کو کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں دی گئی ہے کہ آپ چیف منسٹرز وغیرہ ہوں گے. ٹو بی ویری فرینک، کیونکہ ہمارے پاس تو بڑے لوگ ہیں وہاں پہ. اب علیم صاحب کے اگر آپ 20 لوگوں کو لگا لیتے ہیں، مطلب 22 لوگوں کو، 30 لوگوں کو، آپ کو تو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے نا وہاں پہ. اور علیم جو ہے وہ ہی از ناٹ آسکنگ کہ جی مجھے آپ چیف منسٹر بنائیں. اچھا، وہ تو ریونج میں آ گیا ہے. جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو صرف ایک ہی چیز ہے کہ اس کا یہ ہوا ہے کہ میرے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے. دیکھیے نا، اس نے خرچہ تو کیا ہے
اپنے جہاز کا بھی اور اس کا بھی اور تمام چیزوں کا. پر خان صاحب کا تھوڑا سا یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو انویسٹ کیا ان پہ یا خرچ کیا ہے یا ان کے خیال رکھا ہے, خان صاحب نے ان کو کوئی پیار محبت سے ٹریٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے اب وہ لوگ کیا ہو گئے ہیں کہ دشمن بن گئے ہیں. مطلب محسن بیگ کو آپ لے لیجئے, جہانگیر کو لے لیجئے, ترین کو لے لیں, حلیم کو لے لیں, دوسرے لوگوں کو بھی لے لیں, کئی ایسے لوگ تھے جو پر ویری کلوز ٹو. تو سیاست میں جی ساتھ لے کے چلنا بڑا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. شہزاد قریشی صاحب, یہ جتنی بھی یہ میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں جس میں سی ایم پنجاب کا نام بھی آ گیا کہ جی فلاں کو دے رہے ہیں, پرائم منسٹر کا نام بھی آ گیا, میں نے کہیں سے مرزا صاحب کا گورنر سندھ کا بھی دیکھ لیا, تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سمجھیں افواہ ہیں اور آپ کی حکومت انٹیکٹ ہے. اگر کسی نے بھی آپ کے خلاف ووٹ دیا تو وہ 10 لاکھ لوگوں میں آپ اس کو قتل کر دیں گے. دیکھیں اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر اوبیسلی ایک گہما گہمی ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز اسپیشلی اپوزیشن جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ رول ڈرٹی ہے, صحیح ہے, غلط ہے, کانسٹیٹیوشنل ہے سر, وہ یہ آئین کے مطابق ہے سر. دیکھیں آئین کے مطابق تحریک عدم اعتماد ہے. آئین کے مطابق یہ نہیں ہے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کریں اور جس طرح سے علیم خان کے پاس 20 ہیں, ترین کے پاس 30 ہیں, جو بھی میڈیا خبریں دے رہا ہے تو خرید و فروخت کا بازار ہو. اس سے پہلے بھی چھانگا مانگا جنگل مری کی آپ کو سیاست یاد ہو, 88 کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, باپ والا سین ہوا. دیکھیں باپ پارٹی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, باپ ایک الگ پارٹی ہے. ہاں اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ملے اور دیکھیں وہ ہم سے ملے تو وہ ہمارے اتحادی ہیں. اتحادی تو ہمارے ایم کیو ایم کے بھی لوگ ہیں, مسلم لیگ قائد اعظم کے بھی ہیں, یہ سارے ہمارے اتحادی ہیں نا. جیسے آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو کل تک ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کری تھی, آج بڑے اتحادی ہیں. اور آپ نے یہاں یہ خبر نہیں دی, ساری خبریں آپ کے پاس ہیں جو ہے, یہ نہیں دی کہ حمزہ شہباز صاحب کے ترجمان نے, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, میرا خیال ہے اشتیاق بھائی مجھے بتا دیں گے, برایا ہے کیا ہے کوئی اس طرح کا کوئی نام ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سی ایم تو حمزہ شہباز بنیں گے. یہ بھی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ آپ کی پارٹی نے بھی ان کو آفر کیا. نہیں ایسا نہیں, یہ بھی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں. ایسا نہیں ہے, مطلب حمزہ شہباز کو ہم کیسے آفر کر سکتے ہیں, یہ تو ایک میں سمجھ لیں کہ ایک عجیب سی خبر ہے. دیکھیں صحافی خبر بنانا چاہیں, اگر وہ ایماندار صحافی نہیں ہے جو بھی ہے وہ کوئی بھی خبر بنا لے, لیکن سب کو پتا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی, نون لیگ, یہ سب ایک پیج کے اوپر اپنی مفادات کے لیے اکٹھی ہوئی ہے اور ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, نہیں ہے. انہیں بس ایک ایجنڈا پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب ایماندار آنیسٹ وزیر اعظم ہیں اور ان سب کی جو دکانیں, سیاسی دکانیں بند ہوئی ہوئی ہیں. اچھا ایک سوال ہے نا سر, دیکھیں جو وزیر اعظم ہیں وہ تو گھر کے بڑے ہیں نا, وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں, ریاست وہ سمجھیں وہ باپ ہیں ملک کے نا, تو بڑے ہونے کے ناطے اگر آپ اس طرح سے 10 لاکھ لوگوں کو بلائیں, میرا سوال ہے پھر مولانا صاحب بھی 50,000 لوگوں کو بلا لیں, وہ بھی ڈنڈے لے کر آ جائیں, وہ بھی انہوں نے کہا تھے, تو یہ تو پھڈا فساد ہوگا نا. تو اس طرح یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں اپنی آپ کو مثال دوں کہ جب ہم اپنے حلقے میں کام کرا رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ پیپلز پارٹی سے پرابلم کریٹ کرتی ہے, ہماری این او سیز کینسل کر دیتی ہے, ڈی سی اور جو ایس ایس پیز ہیں ان کو بری طرح یوز کرتی ہے, ہمارے ورکر جوش میں آ جاتے ہیں. میں انہیں پتہ کیا کہتا ہوں کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے, چاہے پیپلز پارٹی کا بھی ورکر ہو, ہے تو انسان نا, وہ بھی زمین فوج کا پاکستانی بھائی ہے نا ہمارا. ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ پہ, نظریہ اپنی جگہ پہ, تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب یہ چاہتے ہوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے اپنے ورکروں کو اور دوسرے ورکروں سے لڑائی ہو. ٹھیک ہے ہم نے اعلان کیا پہلے جلسے کا نا, وہ کیوں آ رہے ہیں جلسہ کرنے کے لیے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ٹی وی کے پروگرام کے توسط سے بھی کہتا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ لوٹا بنے گا, جو اپنا ضمیر بیچے گا, اسے وہاں کے ووٹرز اور وہاں کی عوام کو جوتے مارنے چاہیے. مجھے ڈیفینس کی عوام نے اگر ووٹ دیا, مجھے اگر میرے حلقے کی عوام نے ووٹ دیا, تو یہ حسین بھائی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ووٹ عمران خان کا ہے, یہ ووٹ پی ٹی آئی کا ہے, یہ شہزاد قریشی کا ذاتی ووٹ نہیں ہے. اگر میں غداری کرتا ہوں اور میں اپنے ووٹرز کے ساتھ بھی ناانصافی کروں گا, میں غداری کروں گا, یہ طریقہ کار غلط ہے. اچھا تو پھر اس طرح کیسے ہوگا؟ سپوز کریں آفتاب بھائی جو آپ کے ساتھی ہیں وہ اندر ووٹ
ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, وہ ووٹ دے کے آ جاتے ہیں اپوزیشن کو, آپ باہر آ کے بتا دیں گے یہ لو جی آفتاب آ گیا, یہ ووٹ ادھر دے کے, تو اس کو مارنا شروع کر دیں گے. دیکھیں ایک چیز میں دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, ڈسکس کر رہے ہیں نا, دیکھیں میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے آپ کی, جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں اپنا ضمیر ہی نہ بیچو نا, کیوں اپنے آپ کو بیچ رہے ہو, کیوں بکاؤ مال. اچھا میری ایک چیز ہے سر, آج پیپلز پارٹی والے, نون لیگ والے اتنے جشن سے خرید و فروخت میں لگے ہیں, زرداری صاحب تو ماسٹر ہے ان چیزوں کے نا. ثبوت کوئی نہیں ہے نا. نہیں دیکھیں ثبوت تو آپ اگین وہی والی بات آ جاتی ہے, جو آدمی ثبوت کی اگر آپ بات کریں گے تو پھر تو باتیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے, جب پیپلز پارٹی کو 2002 میں توڑا گیا تھا, ٹھیک ہے نا, اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کو توڑا جائے, اس کے اپنے پارٹی کے لوگ جو اس پارٹی کا نظریہ رکھتے ہیں, جو لوٹے نہیں ہیں, ہر دفعہ پارٹیاں چینج کرتے رہتے ہیں, وہ سب کے سب کبھی اس کو اچھا نہیں بولیں گے. ہم سندھ اسمبلی کے اندر میں نے پیپلز پارٹی والوں سے کہا تھا کہ آپ کا کوئی بندہ لوٹا بن کے ہماری طرف آ جائے, آپ کو کیسا لگے گا؟ انہوں نے کہا ہمیں اوبیسلی برا لگے گا. اور میں نون لیگ کے بھی اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ وہ لوٹا بن کر آ جائے اور اس طرح سے کرے. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضمیر فروشی نہ کریں, اختلافات ہوں گے, پرابلمز ہوں گی, کاروباری پرابلمز ہوں گی, عمران خان صاحب نے آپ کو غلط کام کرنے نہیں دیے ہوں گے, آپ بہت سارے کام کرنا چاہتے ہوں گے, آپ کے ذاتی مفادات ہوں گے, ریزائن کریں اور عوام کا سامنا کریں. یہاں پہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے نا, جب ہم دوسروں کی طرف انگلی کرتے ہیں, پھر جو جہانگیر صاحب آپ کے ساتھ تھے, جو ابھی ان کے ساتھ وہ جہاز بھر بھر کے لاتے تھے, دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں, نہیں دیکھیں دو چیزوں کو آپ مکس کر رہے ہیں حسین بھائی. آپ دیکھیں آپ کے جو ویورز ہیں نا ان کو آپ کنفیوز کر رہے ہیں. دیکھیں میں پولیٹیکل پارٹی کا ہوں, کیا کسی پارٹی دوسرے پارٹی میں جا رہی ہے, میں نے اس پارٹی کا حلف لیا ہوا ہے, میں اس پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہوں. آزاد امیدوار آزاد ہوتا ہے, وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے. پلیز دو چیزوں کو مکس نہ کریں. اگر ان کے جہاز میں, جو کہ آپ کے بقول, مجھے بتا دیں کہ کوئی نون لیگ اور کوئی پیپلز پارٹی والا گیا تھا, اچھا آپ دے دیں. نہیں دیکھیں آپ دیکھیں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, عوام کو یہ چیزیں بتانا بہت ضروری ہے. دیکھیں میں اگر آزاد منتخب ہوتا ہوں نا, میری مرضی ہے, میں پیپلز پارٹی نہیں, پیسوں لے کے نہیں, آپ کے اپنے دیکھیں, آپ نے کوئی نہ کوئی, دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے اشتیاق بھائی نے بات بولی, تھوڑی دیر پہلے میرے علی راشد نے بات بولی کہ آپ کو اپنے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. جو آزاد امیدوار آتا ہے نا, اس کو ہمیشہ سے آزاد امیدوار کی یہ وہ رہی ہے کہ میں اقتدار میں رہوں تاکہ میں اپنے حلقے کی عوام کے بہتر طور پہ خدمت کر سکوں. اوکے, جہانگیر صاحب نے وہ خریدے, باقی اگین آپ خریدنے کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں, یہ الزام ہے, آپ کو پھر ثابت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ یہ تو بول رہے ہیں زرداری کرپٹ نہیں ہے, یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. جی اگر وہ کہیں گے تو وہ ثابت کرنا پڑے گا. آپ یہ بتائیں نا کہ وہ تو انڈیپینڈنٹ تھے, انڈیپینڈنٹ کو تو ٹھیک ہے, آپ ان کے پارٹی کے لوگ توڑ کے جا رہے ہیں. یہ تو ہم پارٹی توڑ نہیں رہے, ان سے جو ڈسسیاسٹ دیکھیں, یہ فرق ہوتا ہے سلیکٹڈ اینڈ الیکٹڈ پرائم منسٹر. ان خان صاحب نے کبھی ایز اے پرائم منسٹر بہیو ہی نہیں کیا, اس لیے ان کو پتہ تھا کہ اس وقت جو ہے امپائر نیوٹرل نہیں ہے, اور ان کو پتہ تھا نہ مجھے اچھے مراسم رکھنے ہیں اپنے اتحادیوں سے, نہ کوئی جو چھوٹی موٹی پارٹی جو 3-4 جن کے ووٹ ہیں ان سے, مجھے اپنے ایریگنس میں رہنا ہے, مجھے کسی سے ملنا نہیں ہے, مجھے اپنی پارٹی کے لوگوں سے نہیں ملنا, اتحادی تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے, مگر اس لیے وہ تھا ایک ایٹیٹیوڈ ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر کا, جس نے اب جس کو رسوا ہو کے پارلیمنٹ لاجز جانا پڑ رہا ہے, اب پہلی دفعہ بہادر آباد جانا پڑ رہا ہے. سوچیں 4 سال میں آج تک وہ شخص گیا نہیں, اب ان کو ہر جگہ جانا پڑ رہا ہے بنانے کے لیے کہ جی ووٹ دے دیں. دیکھیں نا, تو یہ فرق تھا. اب یہ جب امپائر نیوٹرل ہوا ہے تو اب ان کو سب سے جا کے, مگر اب لوگ, اب ناؤ دا واٹر جو اب اس ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہیں, سب لوگ ریئلائز کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. میں آپ کے شو میں پہلے بھی آ چکا ہوں, میں ہمیشہ کہتا تھا مجھے آپ ایک آدمی بتا دیں جو خان صاحب سے سیٹسفائیڈ ہو. نہ عوام مہنگائی کی وجہ سے, نہ خود ان کے پارٹی والے, چاہے جہانگیر ترین ہو, علیم خان ہو, نور عالم, جو بھی ہوں, ٹھیک ہے, نہ وہ, نہ ان کے اتحادی بیٹھے ہیں. ایک شاید ہوں تو وہ اور بات ہے, اتحادی ناٹ 1100 ارب کا پیکیج, ایم کیو ایم کا ایک بھی انہوں نے جو ڈیمانڈ تھی پوری نہیں کی. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ ایم کیو ایم کو کیا دینے جا رہے ہیں؟ ہم کچھ دیں نہ دیں, وہ تو بغیر کسی چیز کے آنے کو تیار ہیں, وہ تو تنگ آ چکے ہیں, کہتے ہیں ایسے شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. پھر ان کا ایٹیٹیوڈ, ایک کلچر پولیٹکس میں وہ لے آئے کہ لوگوں پہ پرسنل ہو جانا, گالم گلوچ کر. اب بھائی آپ ایشوز پہ بات کریں. آج تک آپ نے دیکھیں, میں چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد گیا, اور اتنی چارج عوام نکلی ہوئی تھی, گو نیازی گو کے نعرے لگ رہے تھے, عوام تنگ تھی
کہ مہنگائی ہے کہیں مطلب کہیں کچھ. آج جب انہوں نے چارج دیا تھا 20 ارب کا خسارہ تھا, آج بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. آپ بتا دیں کس چیز میں بہتری لائیں گے. یہ ابھی ہم واپس آ کے شہزاد بھائی سے اس پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. بیگ صاحب, میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا. 22 تاریخ کو یہاں پہ ایک OIC کا امپورٹنٹ اجلاس بھی ہو رہا ہے, پھر 23 تاریخ کو ہمارا یہ پریڈ بھی ہو رہا ہے. اس سارے سرکمسٹنسز کو دیکھتے ہوئے جہاں سے ہمیں باہر سے فارنرس بھی آ رہے ہیں, تو یہ جو دھرنے ہیں اور یہ جو جلسے جلوس ہیں اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے سر؟ سر دیکھیے, کوئی جلسہ نہیں ہو رہا تھا. یہ عمران خان صاحب نے جلسے کو کال کیا جو کہ میرے خیال سے ان کالڈ فار تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. اور سب سے بڑی چیز جو منسٹرز نے اس طرح کی دی کہ جی وہ آگ کا دریا ہے, اس پہ سے گزر کے جائیں گے آپ, اور جب آئیں گے تو بھی ان لوگوں کو فیس کریں گے. ناؤ دس از بڑی چائلڈش یہ جناب, مطلب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا, اس سے آپ ڈرانا چاہ رہے ہیں اپوزیشن کو. دیکھیے اپوزیشن جو ہے اکٹھا کرنا تو کسی کے لیے پرابلم نہیں ہے, اور پھر PDM کے لیے ڈیفینیٹلی مولانا صاحب کی بھی ایک فالوئنگ ہے. پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ نکل سکتے ہیں. سندھ سے ابھی آپ کو اندازہ ہوا ہے, علی صاحب بھی یہاں سے گئے تو سر علاقوں میں تو ہر پارٹی کر سکتی ہے. مگر سر جب جوش و خروش بہت زیادہ ہوتا ہے, جذباتی ہوتے ہیں لوگ, تو پھر آپس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی تصادم بھی جو ہے نا ہو سکتا ہے. دیکھیے اور پھر یہ جو ہمارے باہر سے آنے والے لوگ ہیں, آنے والے وہ بھی تو ویل اویئر ہوں گے, بھی بڑا اثر پڑے گا اس تمام چیزوں کا. تو سر یہ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ میرے خیال سے میں نہیں کروں. وی کی ناٹ افورڈ دیز تھنگس ایٹ دا ٹائم جب گیسٹ ویسٹ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو مگر انہوں نے یہ چیز شروع کی. آئی ہوپ اسٹل کہ سینس پریویل کرے اور دونوں لوگوں کو سمجھایا جائے کہ سر اس رستے پہ آپ لوگ نہیں چلیں. کیونکہ دیکھیے پہلے تو 3.5 سال تو گزر چکے ہیں. اور دیکھیے میں ہمیشہ اپنے لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ مت سوچیے گا کہ جو آدمی آ گیا وہ پھولوں کی سیج اس کو ملے گی. نو, آپ نے ڈیلیوری اگر نہیں کی, یعنی کہ مہنگائی میں کمی نہیں لائے, تو وہ گالیوں کا رخ جو ہے وہ نئے پرائم منسٹر کی طرف بھی. کیوں نہیں جناب پرائم منسٹر زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی منسٹر ہی نہیں ہوگا وہاں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر لوگ ان کو کہیں گے, اکاؤنٹیبل کریں گے کہ جی آپ نے ہمارے زندگی میں کیا بہتری لے کے آئے. تو آنے والا جو وقت میں دیکھ رہا ہوں. دوسری میں آپ کو بتلاؤں کہ انٹرنیشنل سیاست جو ہے, ہم کیا کر رہے ہیں کہ پورے دن ٹیلی ویژن پہ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک کی کانفرنس ہوئی, دوسرے کی, تیسرے کی. اس وقت میں کالم لکھتا ہوں پاکستان کی لیڈنگ نیوز پیپر کے لیے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کیا سیاست ہو رہی ہے اس وقت. ابھی کل ہی کی 2 دن پہلے کی نیوز ہے کہ کچھ ممبر کانگریس نے پاکستان کے خلاف جناب ایک قرارداد پیش کی ہے امریکی کانگریس میں, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سر پاکستان کو دہشت ملک جو ہے وہ قرار دیا جائے. اور اس بات پھر انڈین لا بھی اس کو وہ پروموٹ. اچھا, اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ سر جی کہ FATF میں ہم نے 27 میں سے 26 وہ کر لیے. تو انہوں نے بولا 27واں یہ ہے کہ سر آپ دہشت گردی کو فائنینسنگ کر رہے ہیں. کسی وقت بھی پاکستان کو گرے سے بلیک میں لایا جا سکتا ہے. پاکستان دیکھیے کیا ہوا کہ امریکہ کو یہ معلوم ہے کہ اب ہم امریکہ کی گڈ بکس میں نہیں ہیں, کیونکہ ایٹ دا ٹائم جناب جب یہ جنگ شروع ہو رہی تھی روس اور یوکرین کی, اس کے اندر ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ موجود تھے. اب لاکھ وہ یہ کہیں کہ جی ہم کسی کی طرف نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اور پھر ابھی جو یورپین یونین کے ایمبیسڈرس کو, یورپین یونین کو پرائم منسٹر صاحب نے جس طریقے سے کھڑے ہو کے کنٹینر کے اوپر وہ کیا ہے, آپ یقین کریں کہ میں نے بس لوکنگ ایٹ دیٹ پرائم منسٹر کم. اور وہ جو ہوتا ہے نا, مولا جٹ کی ایک فلم آیا کرتی تھی جو کہتا تھا گنڈاسا لے کے میں سب کی گردنیں اڑا دوں گا. بہت زیادہ ان تمام کے اثرات جو ہوں گے وہ ہماری اکانومی پہ پڑیں گے. اور آج کل میں آپ کو پھر بتلا دوں کہ دیکھیے کسی ملک کو اب تباہ کرنا ہے نا تو میزائل کی ضرورت نہیں ہے, ٹینکوں کی ضرورت نہیں ہے. اکانومی آپ اس کی تباہ کر دیں, کرپل ہو جاتا ہے, ایک دم سے ٹوٹ کے گر جاتا ہے. امریکہ کیا کر رہا ہے اس وقت رشیا کے لیے؟ بالکل اس نے وہی چیز کی ہے کہ رشیا کے لیے اتنی زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اور امریکہ نے بڑے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ روس اور اس کے حواریوں کو, یعنی کہ جو آدمی بھی روس کو سپورٹ کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی سختی سے نمٹیں گے. نیشنل بینک کے اوپر آپ کو پتہ ہے $55 ملین کا ایک اسی شام کے اندر وہ کر دیا گیا. FATF نے ہم کو یہ قرار دے دیا.
اور دوسری چیزیں اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف جیسے کہ سر کوئی آپ ایک لیڈنگ بزنس مین بھی ہیں. ابھی اگر ہم ایکسپورٹ کو دیکھیں تو رزاق داؤد صاحب کہتے ہیں کہ ہم 40 بلین تک چلے گئے ہیں. اگر اس میں دیکھا جائے تو 20 بلین تو ہم EU کو اور یورپ کو اور امریکہ کو کر رہے ہیں. اگر ہم ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں گے یا ہم تو پھر ہمارا ایکسپورٹ ہم کس طرف کریں گے؟ بالکل دیکھیے ہماری 60% ایکسپورٹ 65% ایکسپورٹ ٹوٹل ٹورڈس امریکہ اینڈ یورپ ہے. یورپین یونین کے ساتھ ہماری $7 بلین کی ایکسپورٹس ہے ہر سال. اچھا انہوں نے ہمیں ایک فیسلٹی دے رکھی ہے GSP+ فیسلٹی کہلاتی ہے, یعنی کہ ہماری جب ٹیکسٹائل کی مصنوعات وہاں جاتی ہیں اس پہ ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے. اور ہم ان کو پہلے ہی ناراض کر چکے ہیں کہ ہم تمہارے سفیر کو بلا رہے ہیں اور اپنے سفیر کو بھیج رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اس سے سب ناراض ہیں وہ لوگ یورپین یونین والے. تو اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے ہم پہ کوئی سختی وقتی کر دی, کچھ نہیں کیا, یہ فیسلٹی جو GSP+ کی واپس لے لی, آپ یقین کریں ہم سسٹین نہیں کر سکتے. تو کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں ایسی پالیسی اپنا چاہیے کہ ہم کسی کیمپ میں ہوں کہ نہیں ہوں, مگر ہم اپنے یورپین یونین کو اور کم سے کم امریکہ کو ہم ناراض نہیں کریں. ایبسلیوٹلی ناٹ کا جو یہ ورڈ ہے نا, یہ کبھی بھی ڈپلومیسی کے اندر یوز نہیں ہوتا ہے. اور یہ کہ جناب میں کوئی تم لوگوں کا خادم ہوں کہ تمہاری باتیں مانوں گا, ہم کیا میسج دے رہے ہیں. پاکستان کی اس وقت معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ ہم پہ کوئی پابندی لگ گئی, رشیا تو افورڈ کر لے گا, چائنا تو افورڈ کر لے گا, ہم افورڈ نہیں کر پائیں گے. رائٹ. شہزاد قریشی صاحب آپ ایک بزنس مین بھی ہیں, آپ ان چیزوں کو بڑے تھورلی جانتے ہیں. اگر آپ کی تھنک ٹینک میں جو PTI کی ہوگی ڈیفینیٹلی وہاں پہ کوئی بات بھی ہوگی کہ اگر ہم یہاں پہ ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو ہمارے پاس اور ایونیوز جیسے ہم رشیا کو کریں گے یا ہم چائنا کو کریں گے, تو اگر ہم اس طرف نہیں کریں گے تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ سے کہوں کہ پچھلے 72-73 سالوں کے اندر ہمیشہ زیادہ تر جتنے بھی حکمران دیکھ لیں انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں اور کبھی بھی اس قوم کو ایک غیرت مند قوم بنانے کی بات نہیں کی گئی. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی جو قوم ہے وہ عمران خان صاحب کے ایبسلیٹ ناٹ اور یہ جو یورپین یونین کو کہا گیا. مجھے ایک چیز بتائیں, ہم کشمیر کے لیے ہم نے سب سے کہا کہ آپ کشمیر میں مذمت کریں اور ظلم ہو رہے ہیں, عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, قتل و غارت یہ لوگ کر رہے ہیں, نوجوانوں کو مار دیتے ہیں. اسی طرح عراق کا معاملہ ہوا, اسی طرح آپ دوسرے معاملات دیکھ لیں. کیا یہ یورپین یونین صرف اور صرف اس بات پہ کرے گا کہ جب ان کے اپنے قریبی کسی لوگوں پہ یا کوئی ہوگا؟ انسانیت تو سب کے لیے ہے نا, چاہے مسلمان کو تو آپ چھوڑ دیں, انسانیت تو ہے نا, اس دنیا کا پارٹ تو ہے نا. تو جب ایک وزیر اعظم کو ایک ایمبیسڈر یہ کہے یا کوئی بھی یہ کہے کہ آپ اس چیز کی مذمت کریں تو ہماری اپنی پالیسی کہاں چلی جاتی ہے. دیکھیں, اور رہی بات فرانس کی, فرانس کے جو بھی خدشات ہوں گے ہماری بھی خدشات ہیں. ایز اے مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ہمارے ماں باپ قربان, ہماری نسلیں قربان. تو جہاں پر یہ زیادتی کریں, جہاں پر یہ فریڈم آف اسپیچ کے نام کے اوپر آپ کے مذہب پہ اٹیک کریں, چیزیں کریں, تو کہاں کوئی نہ کوئی تو کھڑے ہو کے بولے گا نا. تو یہ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک غیرت مند وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے ان کو منع کیا ہے, چاہے وہ فرانس ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ یورپین یونین ہو. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں ڈانٹیں, آپ ہمیں دبانے کی کوشش کریں تو ایکسپورٹ ہمیں چاہیے. غیرت مند قومیں اپنے فیصلے خود کرتی ہیں. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس میں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے جا رہے ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں. رہی بات رشیا جانا, تو ایسا کون سا گناہ کر دیا ہم نے رشیا چلے گئے؟ کیا انڈیا جو اپنے دوستی کا بھرم بھرتا ہے رشیا سے, کیا وہ امریکہ سے دوستی نہیں کی ہوئی اس نے؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ مختلف ممالک کے ساتھ اپنی ٹریڈ کرتے ہیں, آپ اپنی دوستیاں کرتے ہیں, آپس میں کاروبار. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے جس سے دوستی کی ہے تو اس کا دشمن بھی آپ کا دشمن ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ رشین بلاک کے اندر پاکستان داخل ہوا ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یوکرین پہ بہت اچھا کام کیا رشیا آپ نے, ہم تو نہیں کہہ رہے نا, لیکن اگر ہم آپ مذمت بھی نہیں کر رہے. نہیں تو مذمت ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے ساری باتیں صحیح کی, میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ ہم پھر ایکسپورٹ کہاں کریں گے. ہم یہیں کریں گے یورپین یونین میں, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور جو فیٹف کے قانون کی بات کر رہے ہیں, تو فیٹف میں تو ہم نواز شریف صاحب کے دور میں, زرداری صاحب کے دور میں, اب اوور آل دیکھ لیں کہ ہماری کیا صورتحال تھی. اب تو خود اشتیاق صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ایک پوائنٹ رہ گیا, انشاءاللہ اس پہ بھی نکل علی راشد صاحب, آپ کو ایسا ایک لیڈر ملا ہے, شہزاد قریشی صاحب کہہ رہے ہیں, جو UN میں بھی کھڑے ہو کے اور وہاں پہ بھی قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے, اور جو کافروں کو للکارتا ہے اور اپنی ریٹ آف اسٹیٹ کو مینٹین کرتا ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ. آپ اس کو ہٹانے جا رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں اپنی جو بات ہوتی ہے اس پہ
قائم رہیں. انہوں نے کہا تھا کہ IMF کے پاس اگر میں گیا تو خودکشی کر لوں گا, تو کر لیں خودکشی, اتنا ہی ہے ہر چیز میں. جو بات انہوں نے کہا الیکٹیبلز کبھی نہیں لوں گا میں اپنے سیاست میں, الیکٹیبل لے لیے. IMF میں نہیں جاؤں گا, چلے گئے. خودکشی کروں گا, نہیں کی. کہا کہ ڈالر جب $1 بڑھتا ہے تو جو ہے پرائم منسٹر چور ہوتا ہے, کرپٹ ہوتا ہے. پیٹرول جب بڑھتا ہے پرائم منسٹر چور ہوتا ہے. سارے نیب کے کیسز جو ان کے حوالی تھے ان کے ساتھ ہیں, ان پہ نہیں چل رہے. وکٹمائزیشن کے انہوں نے مطلب, اور یہ دیکھے کہ جو وکٹمائزیشن انہوں نے کی ہے اتنی پرسنل لیول پہ کی ہے کہ یہ جب جائیں گے اقتدار سے, یہ میں لکھ کے آپ رکھ لیں, PTI والے جو ہیں وہ یہاں رہ نہیں سکیں گے. اتنے تو کرے اگر مجھے نکالا میں اور خطرناک ہو جاؤں گا. وہ ہاں تو کہا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ وہ 10 لاکھ لوگ جمع کرنے کی جب بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب کہ انہوں نے ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ میں نکلنے والا ہوں. یہ میری خطرناک ہونے کی ہی کڑی ہے یہ کہ ذہنی طور پہ یہ ہار مان چکے ہیں کہ میں یہ نکالا جاؤں گا, اور پھر یہ 10 لاکھ جو جمع کر رہے ہیں لوگ, یہ اس خطرناک شخص کی ہی اندیشہ ہے آنے والا, مگر یہ مان چکے ہیں اس کا مطلب کہ میں جا رہا ہوں. دیکھیے مجھے آپ بات بتائیں نا, ایک بتائیں, جب یہ کہہ رہے ہیں نمبر ہمارے پورے ہیں, سب اتحادی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے سارے MNAs ہمارے ساتھ ہیں, تو اتنا شور شرابہ کیوں 10 لاکھ لوگ جمع کر رہے ہیں, کیوں اتنی بیان بازی, کیوں کسی کی بات, خاموش ہو جائیں, بلائیں سیشن, کرائیں اکاؤنٹ, بات ختم کریں اللہ خیر سے. اگر نہیں ہوا, فیل ہوا تو ٹھیک ہے, آپ اور مضبوط ہوں گے. یہ سب تماشا کرنے کی ضرورت کیا ہے, یہ سب بیان بازی کرنے کی ضرورت کیا ہے, 10 لاکھ لوگ بلانے کی ضرورت کیا ہے, سب کو دھمکانے ڈرانے کی ضرورت کیا ہے کہ جو آئے گا وہ 10 لاکھ کی بھیڑ سے آئے گا, پھر جائے گا تو 10 لاکھ کی بھیڑ سے جائے. مطلب آپ اپنی عمر دیکھیں, یہ پولیٹیکل میچورٹی دیکھیں, یہ کوئی بات کرتا ہے. اچھا, آئین کے آرٹیکل 63(1)(a) کے تحت کل فواد چودھری صاحب میرے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو ووٹ دینے نہیں دیں گے جس کے پاس PTI کی اگر ٹکٹ سے وہ جیت کے آیا ہوگا تو اس سے وہ جو اسپیکر ہے وہ ووٹ ہی نہیں لے گا. تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جس قسم کے وہ, آپ ایک وکیل بھی ہیں, جس قسم کے وہ منسٹر ہیں میرے خیال سے اسی قسم کی وہ وکیل ہیں, ٹھیک ہے نا, ہلکے. ان کو شاید یہ نہیں پتہ کہ جب تک وہ عمل ہوگا نہیں آپ اس کے خلاف ایکشن لے نہیں سکتے. فرسٹ دا ایکٹ ہیز ٹو ٹیک پلیس. اگر کوئی جا کے ووٹ دے گا PTI کے خلاف یا خان صاحب کے خلاف, جب تک وہ عمل کرے گا نہیں اس کے خلاف آپ ایکشن لے نہیں سکتے. اور وہ ایکشن بھی اٹ ٹیکس ٹائم, ٹھیک ہے نا. وہ اسپیکر کے پاس جمع ہوگا, پھر وہ الیکشن کمیشن جائے گا, پھر اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. اس وقت وہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. اٹ از their constitutional right, you cannot stop any member from voting. مرزا صاحب, آج میں دیکھ رہا تھا ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ایک اپیل کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور آرمی چیف کو کہ وہ دونوں انٹروین کریں, جو کانسٹیٹیوشنلی اللیگل چیز ہے جو انہوں نے کہی ہے. اور انہوں نے ایک جو خدشہ ظاہر کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جب ایک مرتبہ نو کانفیڈنس اگر ہو گیا خان صاحب کے اگینسٹ, اب خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ کب تک رہیں. تو آپ کا اس میں کیا اوپینین؟ سر دیکھیے, ایک تو سب سے بڑی اچھی, علی نے بڑے اچھے لفظوں میں بیان کیا ہے کہ 63A جو ہے جس کو ہم فلور کراسنگ کہتے ہیں, وہ ٹریگر کب ہوتا ہے؟ ٹریگر جب ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی نے ووٹ آپ کے خلاف دے دیا ہے. دیکھیے شکل پہ تو کسی کے نہیں لکھا نا کہ جناب میں کس کو ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں. جب میں نے ووٹ ڈال دیا ان کے خلاف تو وہ پھر 63A ٹریگر ہوا وہاں سے, اور اس کے بعد اس کی جو پروسیجر آپ نے بتلایا اس کو وہ تمام ہوگا. دوسری دیکھیے کہ اس وقت جو ہے یہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ضرور ہے, ایک جو فیصل واڈا نے بھی کہا ہے کہ اگر 280 بھی لے آئیں گے, 82 بھی لے آئیں گے تو وہ نہیں چھوڑیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے بے نظیر صاحبہ جو تھی انہوں نے بڑا گریسفلی, دیکھیے ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ جو طاقت ہوتی ہے, یہ پاور ہوتی ہے, آنی جانی چیز ہوتی ہے. اس نے ایک بڑا گریسفلی ایکٹ کرنا ہوتا ہے. بی بی کو دیکھیں, ان کے خلاف بھی آیا تھا, انہوں نے کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں کی, بڑے اچھی طرح فیس کیا. تو میرا خیال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں سن رہا تھا شہزاد کو, لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں بٹھائی جا رہی ہیں, جیسے عمران خان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب
माई डेज आर नंबर्ड. ओके. अब वो क्या कर रहे हैं कि लोगों के जहन में ये डाल रहे हैं क्योंकि मैंने वेस्ट को बड़े खड़े होके आंखें दिखा दी थी और एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और ये कर दिया, तो वेस्ट और अमेरिका जो है ये मिल के मुझको हटाना चाहते हैं ताकि कल को जब वो घर जाते हैं तो लोगों को जाके ये समझाएं कि जनाब देख लीजिए जो आदमी वेस्ट के माल में खड़ा हुआ उसको घर भेज दिया है क्योंकि मैंने वेस्ट से टक्कर ले ली थी तो मुझे कर दिया. शहजाद साहब ने भी बिल्कुल वही चीज़ कही है जो कि गलत चीज़ है. वेस्ट को कोई ज़रूरत नहीं है उनकी सपोर्ट की, इमरान खान साहब की, मगर ये चीज़ें बनाई जा रही हैं. तो मेरे ख्याल है कि अच्छी चीज़ तो नहीं है कि फ़ौज इसमें इंटरवीन करके दोनों पार्टी को बुलाए और उसको समझाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ में ख़ुद इतनी मैच्योर्डनेस होनी चाहिए कि अच्छा सा मुल्क का भला करें, क्योंकि जब भी तसादुम पैदा हुआ है उसका नुकसान मुल्क को हुआ है और उसका नुकसान जो है वो पॉलिटिक्स को भी हुआ है, जमहूरियत को भी हुआ है. तो मेरे ख्याल है कि सेंस विल प्रिवेल और खान साहब ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे जानी नुकसान हो, तसादम हो और जमहूरियत जो है ना वो ख़तरे के अंदर पड़े. सर शहजाद भाई, आपकी इंटरनल अपनी पार्टी की क्या खबर है कि आप अंदर की कोई खबर दें? आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट डेफिनेटली. अगर आपके साथ जो आपके हिमायती हैं, जो आपके कोलिशन पार्टनर, अगर वो आपके साथ नहीं है तो फिर तो आप में नहीं रहेंगे. देखिए, मैं आपको एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ. इस वक्त तो आपको पता है सब लोग जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है, सब अपने अपने तौर पे लोगों से मिल रहे हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं. लेकिन मैं आपको अपनी इंटरनल रिपोर्ट्स दे दूँ. जो कुछ टीवी पर चल रहा है, जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह पे. मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला. तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी बुरी तरह, ये मैं आपको बता दूँ. आपके नंबर्स पूरे? जी अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स पूरे हैं और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत, बल्कि मैं ये कहूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि हम लोगों को तोड़ेंगे, कि हम लोगों को लाएंगे, हम ख़रीदो फ़रोख्त की सियासत करेंगे. लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे नंबर पूरे हैं. अभी तो देखिए, इनको साबित करना है, इनको 172 लोग लेके आने, हमें लेके नहीं आने. पहले तो ये चीज़ आप समझ लें. आपके भी तो कम है ना. देखिए, वो तो वक्त बताएगा ना कम है. अभी तो कैसे कम है? अभी तो अगर आप जो वोटिंग हुई हुई है उसमें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बने हैं. अगर आपके पास आप 172, अगर ये अपोजिशन नहीं ला पाती 172, तो उसके बाद क्या होगा? अच्छा, अगर आपके पास नंबर पूरे हैं तो फिर ये 10 लाख लोग क्यों बुला रहे हैं? देखिए, 10 लाख लोग जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे पीपल्स पार्टी के भाई ने भी बोला, अवाम तंग है, अवाम ये है. आप हाफिज़ाबाद, बिहाड़ी, दीर और दूसरे तमाम जलसे देख लें, तो हम सब ये बताना चाहते हैं कि अंदर भी हमारी तादाद पूरी है और बाहर अवाम भी हमारे साथ है. तो मैं नहीं समझता कि इसमें खुदा न खास्ता कोई तशद्दुद पसंदी, लड़ाई झगड़ा या किस तरह जलसा कर रहे हैं. नून लीग भी करे, पीपल्स पार्टी भी करे. पीपल्स पार्टी का तो हाल ये था कि इस्लामाबाद में लोग जमा ही नहीं हुए, लाइटें बंद कर दी थी और उसके बाद फ़ौरन धरना को ख़त्म करना पड़ा. ये देखिए, ये तो हकीकत है ना. मतलब वो जो इस्लामाबाद में लोग ही नहीं थे, टांगे कांपने वाली चीज़ है, वो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे. देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, देखिए मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि पीपल्स पार्टी की तमाम रैलीज कुछ जगहों को छोड़ के बाकी बुरी तरह फ्लॉप हुई हैं. पीपल्स पार्टी को खुद भी पता है, वो सिंध की सिर्फ 1-2 डिवीज़न की जमात रही है. बाकी सर, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसमें आर्मी चीफ ने कैटेगरिकली कहा है कि 22 और 23 तारीख की जो सिक्योरिटी है इसको इन्श्योर किया जाए. तो डेफिनेटली वो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की होती है. तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी? सर, आम तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हुकूमत जो है वो रिक्वेस्ट करती है कि फ़ौज या रेंजर्स वगैरह को शायद वो किया जाए. तो अगर वो ख़ुद इमरान खान साहब बुला रहे हैं मतलब लोगों को, तो वो तो ही विल नेवर लाइक कि जनाब फ़ौज को कंट्रोल के लिए वहाँ पे बुलाया जाए, जिससे प्रॉब्लम होगी. दूसरा, अभी जैसे मेरे भाई कह रहे थे कि लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं. खोड़ो साहब का भी इलेक्शंस था कुछ दिनों पहले यहाँ पे, आपके 3-4 आई थिंक MPs ने जाके उनको भी वोट डाल दिया. क्या उनको पैसे दिए गए थे? कोई नहीं दिया गया था. और मज़े की चीज़ ये है कि अब उन्होंने जबकि डाल दिया है तो वो प्रोविंस में भी तो होता है ना, ट्रिगर हो गया है, आप उनको निकालें. मतलब सेनेट में खरीदो फरोख्त हुई थी, पहले 2 थे और अब ये 2 हैं. तो ये सर उसकी जरूरत नहीं थी. खुशी जाके दे रहे हैं. क्यों पैसे देंगे? खुशी जाके देखें, वोट खुशी खुशी खाला का बेटा था उनका. नहीं सर, ये उन्होंने बयान दिया है ये कैसे खफा है, एंजॉय करते हैं 4 साल सबको, जो रिजाइन करें ना. देखिए, मैं अगेन यही बात बोलूंगा, ठीक है, आप वोट नहीं दे सकते, आप रिजाइन करें,
اور آپ جا کے الیکشن ابھی تک نہ شہریار شاہ نے ریزائن کیا ہے نہ اسرف اتنی اگر یہ سر ایکسپیل کریں نا 63A کے تحت ان تو کو یہ کر دیں آپ کر رہے ہیں نا اچھا پھر کر رہے ہیں انشاءاللہ وزیر لگے اعظم ہوئے صاحب نے ہیں. کہا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لوٹوں کی سیاست بند ہونی چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں یہاں پہ بھنڈی ٹماٹر اور بینگن کے ریٹ ان کا کسی اور اس میں تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں میرا آپ سوال نہیں کرنے دے رہے, آپ حکومت میں ہیں تو سوال ہی نہیں کرنے دے رہے. انہوں نے کہا کہ میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے آیا ہوں. آپ نے ان بندوں کے انسانوں کے جو چہرے تھے وہ ایک برتن پہ بنائے اور اس کو پاؤں سے آپ نے بھی مارا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, لوٹے کی کبھی بھی عزت نہیں ہوگی کسی بھی پارٹی کا لوٹا انسان تو ہے نا. جو آدمی ٹکٹ لے کر جیت کے آیا ہے اور وہ پھر اپنا ضمیر بیچتا ہے نا, تو خدا کی قسم اس کی زندگی میں کبھی عزت نہیں ہوگی, نہ خاندان والے عزت کریں گے نہ گھر والے. بیگ صاحب یہ جو بات ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے میں آیا ہوں, میں ٹماٹر اور بھنڈی سے وہ کسی اور کانٹیکس میں تھا. وہ کسی بھی ملک کا جو ایک حکمران ہوتا ہے چاہے اس کا سر یہ ہے کہ جو بھی رعایا ہے اس کی, اور پھر آپ جب مدینے کی ریاست کی بات کر رہے ہیں تو مدینے کی ریاست جو تھی وہ تو تھی یہ کہ سر غریبوں کے لیے جو ہے مطلب ہر ان کو سہولتیں فراہم کی جائیں گی. تو اس وقت جو ہے آپ اس میں فیل ہو گئے. آپ یقین کریں کہ اور ابھی آنے والا وقت جو ہے مجھے اور خطرناک نظر آ رہا ہے. IMF سے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو ایک معاہدہ کیا تھا, یہ جو سڈنلی ہم نے 10 اور 5 روپے کم کیے ہیں الیکٹریسٹی کے اوپر, اس کے اوپر وہ معاہدہ ہمارا جو تھا جیپٹائز ہو گیا ہے گا, مطلب یعنی کہ وہ خراب ہو گیا, وہ ڈسکس ہو رہا ہے اب کیا کیا جائے پاکستان کے خلاف. تو آنے والا وقت مجھے ٹو بی ویری فرینک جو ہے وہ بہت زیادہ سخت نظر آ رہا ہے. معیشت بھی ملک کی زیادہ خرابی کی طرف جا رہی ہے اور مہنگائی میں بھی بڑھ رہی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں ڈالر جو ہے وہ 200 روپے آپ لے کے رکھ لیجئے, میرے خیال سے 200 روپے پہ جانے والا ہے. سر علی صاحب, آپ سابقہ جو آپ کی پارٹی ہے, آپ MQM میں رہے بھی ہیں, وہ اتنے اچھے نیگوشیٹر ہیں, انہوں نے اس وقت پیپلز پارٹی سے کیا مانگا ہے؟ انہوں نے ابھی مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا مانگا ہے, مگر آپ ایک اندازہ کیا لگا رہے ہیں؟ مگر دیکھیں کچھ نہ کچھ تو مانگنے آئے ہی ہوں گے نا. وہ سب سے پہلے تو انہوں نے چھٹکارا مانگا ہے PTI سے کہ ہم ان کے اتحادی نہیں رہنا چاہتے, آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں یا ہم آپ کے ساتھ. دیکھیں نا اگر ان کے اتحادی چھوڑ کے یہی کافی ہے کہ لوگوں سے اپوزیشن سے آ کے مل رہے ہیں, یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ کتنے لوگ تنگ ہیں, ان کے اتحادی بھی تنگ ہیں. اور بینگ اے اسپورٹس مین اسپرٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے, آپ ہار بھی رہے ہیں تو ہار کو آپ تسلیم کرتے ہیں. خان صاحب اتنے بڑے کرکٹر ہوتے ہوئے پھر بھی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کر رہے. ان کا جو بیہیویئر ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ہی از ایکٹنگ لائک اے ٹین ایجر. ہوتا ہے نا جو فون پہ کہہ رہا ہے جی میرا ابھی باجوہ صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا ڈیزل نہیں کہو, اور اس کو مولانا کو یہ وہ نیم ڈراپنگ شو کرنا ہے, جی ابھی بھی میرے ساتھ باجوہ سے بات چیت ہے میری. بیگ صاحب سر 28 تاریخ کو خان صاحب ان آؤٹ جی ٹوٹل نمبر گیمز ہمارے فیور کے اندر ہیں. میں نے آپ کو بتلا دیا ہے, لوگوں کی لسٹ نکل آئی ہے اب تو کہ کون کون لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے اس ڈیز سر MQM نے صرف آپ سے چھٹکارے کے لیے PTI کو پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے, آپ ایگری کرتے ہیں؟ 11 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے اب وہ ہم سے چھٹکارا چاہ رہے ہیں, ہم کو پیپلز پارٹی کا اصلی چہرہ نہیں پتا. بہت بہت شکریہ شہزاد قریشی صاحب, بہت بہت شکریہ مرزا اشتیاق بیگ صاحب, بہت بہت شکریہ علی راشد صاحب. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.